براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سیکنڈ لاسٹ کو پڑھیں گے اور آیا نمبر ہے اس کی 119، سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی، جو 3 صحابی تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ حالانکہ کعب بن مالک کے بارے میں مطلب وہ آتا ہے کہ وہ شاعر تھے، اور اکثریت لوگوں کی یہ سمجھتے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو کعب بن مالک شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچ بولا۔ تو بعض شاعری جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، پھر دوسری بات یہ کہ جو کعب بن مالک تھے، تو کعب بن مالک اور ان کے علاوہ جو اور صحابی تھے انہیں سچ نے نجات دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کیونکہ سچ ہی جو ہے وہ انسان کو نجات دے سکتا ہے، اور پھر سچ ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حالانکہ کعب بن مالک کے پاس چوائس تھی، اگر وہ چاہتے تو وہ جھوٹ بول سکتے تھے کیونکہ شاعر تھے، اور وہ جس طریقے سے بھی بولتے تو ان کے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا۔ لیکن یہاں پہ ایک جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد، جو صحابی تھے انہوں نے سچ بول کر اپنی مطلب انہوں نے جو سچ بولا، سچ بولنے کا مین ریزن یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو یا آپ وسلم کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بھلے ہی اگر وہ جھوٹ بھی بولیں گے یا کچھ بھی بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ سب سے واقف ہے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جا پناہ نہیں ہے، یعنی وہ کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ سچ کے علاوہ ہمیں کوئی شے جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتی تھی۔ اور مومن کی جو خصلت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور منافقین کا جو سب سے پہلے اول پہ اس کی جو خصوصیات آتی ہیں اس میں پہلے اول درجے پہ یہی آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت کیا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو تو تم کیا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان آیتوں سے، ان سب سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعض دفعہ انسان کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک جھوٹ نہ بولے اور ایک جھوٹ نہ بول کر ایک سچ بول دے، تو وہ اس کو 1000 چیزوں سے جو ہے وہ 1000 جھوٹ سے جو ہے وہ اس کو نجات دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو صحابی تھے ان کو پناہ کس اس پہ ملی؟ حالانکہ وہ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن ان کو پناہ کس بات پر ملی؟ ان کے سچ بولنے پر۔ اور پھر اور یہ بھی تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو منافقین تھے ان کا مین موٹیو کیا تھا؟ ان کا مین موٹیو یہی تھا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا، بلکہ ہمیں صرف رسول کو اور جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر ہم کعب بن مالک کی اسٹوری میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تو ان کا پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر ایمان والے کو کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچ ہی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، نہ تھا اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم،
حولہم اور جو ان کے آس پاس تھے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان یختلفوا یہ کہ وہ پیچھے رہتے، الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ولا یرغبوا اور وہ عزیز رکھتے، بانفسہم اپنی جانوں کو، ان نفسی اس کی جان سے، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو غم ان کوئی پیاس، ولا نصب ان کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ ان کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطعون اور نہ وہ چلتے ہیں، موتین اور نہ ہی ولا یطعون نہ وہ قدم رکھتے ہیں، موتین کوئی قدم، یغیزو نہ کہ وہ غصہ دلائے الکفار کفار کو، ولا ینالون اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں من عدوین کسی دشمن سے، نیلن کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے لہم ان کے لیے، بھی بدلے اس کے عمل ایک عمل صالح نیک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا الاجر المحسنین اجر نیکی کرنے والوں کا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کے آس پاس کے لوگ تھے، جو دیہاتیوں میں سے تھے، یعنی آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ تھے اور اعرابیوں میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ تھا، مطلب ان کے لیے زیادہ بہتر، پیچھے رہ جانے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جو ہے اپنی مطلب ان کی اہمیت کو سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں یہ کہ وہ پیچھے رہتے اللہ رسول سے، سوری رسول اللہ سے، اور نہ وہ عزیز رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعرابی ہیں وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی جان سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کوئی امپورٹنس دی، نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو امپورٹنس دی، اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانوں کو انہوں نے زیادہ عزیز سمجھا بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے، انہوں نے اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو، اور پھر کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلتا تو نہ ہی اس کو کوئی پیاس پہنچتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بھوک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ ہی وہ چلتے ہیں کوئی کوئی ان کا چلنا، اور پھر کوئی ایسا چلنا کہ جو کافروں کو غصہ دلائے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں کسی دشمن سے کوئی کامیابی۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک تصویر یہاں پہ کھینچی جا رہی ہے، اور وہ کس کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی جو جنگ میں نہیں گئے تھے۔ ایک وہ شخص ہے جو جنگ میں جا رہا ہے، وہ اپنی جان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، بلکہ اس کی جان، اس کا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، کہ جب اب اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے تو وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر حالانکہ، اور پھر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتا ہے، مال اور جان ہر چیز خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کو کوئی بھوک پیاس کوئی تھکاوٹ جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی ہے، تو پھر اگر وہ ایک قدم بھی چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ نیکی کے راستے پہ ایک قدم بھی چلتے ہیں تو پھر وہ قدم بھی جو ہے مطلب وہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی وہ کسی دشمن سے، البتہ وہ کسی دشمن سے مطلب وہ جنگ نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اس پر ان کے لیے جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے، ان کے ہر ایک چلنے کے اوپر۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی نیکی کے کام کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم پہ نیکی لکھتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جان، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تھکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نہ لکھے؟ تو پھر یہ ہے کہ یہ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان اعرابیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ ان کا اس میں اپنا نقصان تھا، اگر وہ جاتے، وہ چلتے، وہ پھرتے اور بھوک اور تھکاوٹ کو محسوس کرتے، یا جو بھی تھکاوٹ یا بھوک ان کو محسوس ہوتی، تو اس کے بدلے ان کو اجر جو ہے ان کا اجر لکھا جاتا، اور ان کے درجات اس سے بلند ہوتے۔ تو انسان، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا کچھ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کا ایک ایک حصہ جو ہے اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو مطلب کوئی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بلکہ یا کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر نیکی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی
محسنین کون ہوتا ہے؟ محسنین وہ جو اپنے حق سے بڑھ کے کرتا ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تھکتا ہے، اور جو اپنی ایفرٹ سے زیادہ، اپنی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کو اس کے درجات کو بڑھا کر چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو خیسمہ انصاری جو تھے وہ بھی نہیں گئے تھے، اور پھر وہ اپنے باغ میں گئے، مطلب ان کا ارادہ جنگ میں جانے کا نہیں تھا، تو پھر وہ اپنے باغ میں گئے، اور ان کی جو فصلیں تھی وہ بالکل پکی ہوئی تھی، بلکہ کٹنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تو ان کی جو وائف تھی، انہوں نے، کیونکہ وہاں پہ وہ ایک صحرا تھا، اور صحرا میں کیونکہ دن کے وقت تو گرمی ہوتی ہے، تو ان کی بیوی نے اس کسی جگہ کو جو ہے پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا ہوا تھا، تو جب وہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ٹھنڈا پانی ان کی بیوی ان کے لیے لے کر آتی ہے، اور کھجور کے گوشے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں ایک دنیا کی عارضی چیز، مطلب جو یہ مجھ کو میسر ہے، اور میں اس کو چھوڑ کر، مطلب ایک وہ چیز جو وہ لوگ بھوک میں، تھکاوٹ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ایک میں ہوں جو دنیا کی عارضی چیزوں میں الجھا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے جیسے اس چیز کو، اس تمام چیزوں کو دیکھا، اس پانی کو اور اس کھجور کے اس گوشے کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ اپنے اونٹ کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ نکلے، اور پھر اس قافلے کے ساتھ جو جنگ تبوک کے لیے نکلا تھا، اس قافلے میں جا کے جو ہے وہ مل گئے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی آسائشیں دیکھ کر جو ہے یہ یاد آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو کتنا لگا رہے ہیں۔ تو یہ بہت سمجھنے والی آیات ہے کہ اگر انسان غور کرے، سمجھے، تو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، تھوڑی سی بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ گھر کے کام زیادہ کرتے ہیں، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ دین کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف دین کے کام پہ اجر دے گا، بلکہ ہمارے ہر ایک عمل پہ جو ہے اجر ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھاڑو لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ، مطلب ایک ایمان والے کے جھاڑو لگانے پر بھی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اور پھر مومنی، حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ ہی ہوتا ہے، اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں، تو مومن کا تو کہیں سے بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو اہل مدینہ تھے، کہ اگر ہی وہ لوگ، انہوں نے پیچھے رہ جانے کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی بنسبت اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتے، اور اگر وہ جاتے تو پھر اگر وہ بھوک میں، تھکاوٹ میں، جو بھی کچھ ان کو محسوس ہوتا، یا وہ کچھ بھی ایسا عمل کرتے جو دشمنوں کو جلانے والا ہوتا، یا پھر حالانکہ وہ کامیاب بھلے ہی نہ ہوتے، بھلے ہی وہ اس میں ان میں ان کو فتح نہ ملتی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو اجر ہے، ان کے جو درجات ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں، ان کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً کوئی خرچ، صغیرتاً کوئی چھوٹا، ولا کبیرتاً اور نہ کوئی بڑا، ولا یکتونا، اور نہ وہ طے کرتے ہیں، وادین کوئی وادی، الا مگر کتبہ لکھ لیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ، احسن بہترین ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ خرچ کرتے ہیں، نہ مطلب کوئی ایسا خرچ جو چھوٹا ہو، نہ کوئی بڑا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ایسا خرچ نہیں کرتے، بلکہ اور نہ ہی وہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مکہ کے آس پاس کے لوگ تھے، کہ نہ تو وہ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، نہ کچھ چھوٹا خرچ کرتے ہیں، نہ کچھ بڑا خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی وادی کو طے کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے اس کا جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر انہی لوگوں کے وہی ان دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جو مومنین ہیں ان کے بارے میں، اور منافقین ہیں ان کے بارے میں۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، چاہے وہ چھوٹا خرچ کرتا ہو یا بڑا خرچ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، یعنی اور پھر جو وادی، چاہے وہ پوری وادی بھی نہ طے کرتے ہوں، پہلے ہی ان کا فیصلہ ہو جائے یا کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے ہم جنگ تبوک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس میں ہر کسی کو اعلان تھا، ہر جنگ میں ہر کسی کے لیے اعلان نہیں تھا، بلکہ اس جنگ میں جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے ایک عام اعلان تھا کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم جنگ تبوک کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر گئے، اور پھر وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا، پھر آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، اور معاہدے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آ گئے، یعنی کوئی جنگ وہاں پہ نہیں، کوئی وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب اس طرح جنگ کی طرح کوئی وادی وہاں پر نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ
وہ لوگ جو بالکل خرچ نہیں کرتے، نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لکھ لیتا ہے، اور ان کا کوئی بدلہ، یعنی جو کچھ بھی وہ عمل کریں گے، جیسا بھی وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، خواہ وہ منافقین ہوں اور خواہ وہ مومن ہوں، جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وما، اور نہیں کانا ہے، المؤمنون اہل ایمان پر، لینفروا کہ وہ نکل جائیں، کافتن سارے کے سارے، فلولا سو کیوں نہیں، نفرا نکلے، من کل فرقتن ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفتن کچھ لوگ، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، پھر دین میں، ولینذروا قومہم اور تاکہ وہ ڈرائے قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ واپس جائیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ بچ جائیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے اہل ایمان پر کہ وہ نکل جائیں، یعنی یہاں پر جو اہل ایمان ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں پر نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکلے۔ اور پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں، یا بلکہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا، ان تین صحابیوں کے بارے میں، کعب بن مالک کے بارے میں، اور مرارہ بن ربی کے، اور ہلال بن امیہ کے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں تھا کہ 50 دن تک جو ہے کسی نے ان سے بات نہیں کی، ان کے ساتھ جو اتنا سختی کا معاملہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد جتنے بھی مومنین تھے، تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر جنگ میں جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے تھے، کسی جنگ میں وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہاں پہ حالانکہ جنگ تبوک ایسی تھی کہ جس میں ہر ایک کے لیے اعلان تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی، جنگ بدر میں ہر کسی کے لیے اعلان نہیں تھا، اور اس کے بعد جنگ عہد میں بھی، بلکہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو اگر کسی کے پاس عذر ہے تو پھر وہ نہیں جائے۔ لیکن جنگ تبوک کے بعد، اور پھر کچھ صحابیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے تمام صحابی جو ہر جنگ میں شرکت کرتے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ نکلے سارے کے سارے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ روک لگا دی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اب ہر جنگ میں نکلے، کیونکہ اب آپ کو فتح بہت زیادہ آپ کو نصیب ہو گئی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ ایک آخری جنگوں میں سے ایک بڑی جنگ تھی، تو اس لیے اس میں نکلنے کا حکم تھا، لیکن اس کے بعد کی جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکلے، بلکہ اس میں سے کیا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروہ بنا کر نکلے، یعنی کچھ لوگ مطلب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تو کیوں نہیں نکلے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے، یعنی کیونکہ پھر گھما پھرا کر بات کیا آ گئی کہ دین پر آ گئی، یعنی اب ایک گروہ، اب آپ کی جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہر ایک کو تو آپ صرف، اگر سارے ہی لوگ صرف جنگ میں لگیں گے تو پھر دین کون سیکھے گا؟ اور پھر یہ دین اگر اس میں سارے ہی لوگ اگر جنگ میں لگ جاتے تو پھر وہ بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، پھر سارے ہی لوگ دین میں لگ جاتے، دین سیکھنے میں لگ جاتے، تو پھر وہاں بھی بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعتدال رکھا ہے کہ کیوں ایک گروہ تم میں سے کیوں نہیں دین کے لیے نکلا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے دین سیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ دین سیکھنا فرض ہے، لیکن کتنا دین سیکھنا؟ اتنا کہ وہ اپنے فرائض ٹھیک سے ادا کر سکے، اس کو پتا ہو کہ اس کے فرائض کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنے ہیں۔ تو اتنا دین کا علم ہر ایک شخص کو آنا چاہیے۔ اور پھر ہم اگر دیکھیں اہل مدینہ کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل مدینہ میں 10 سال رہے، اور 10 سال میں کتنے لوگ ہیں، جیسے آپ 10 سال، مطلب بہت سارے صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ 10 سال رہے ہوں، لیکن ہر ایک سے وہ چیزیں مطلب جو راوی ہیں حدیث کے، ہر ایک تو نہیں بتاتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اکثریت، مطلب سب سے زیادہ وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ گزرا، لیکن بہت کم احادیث ہمیں ان سے ملتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، تو ان کے پاس اور بہت کام ہوں گے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے ایک گروہ یہاں پہ رکھیں آپ، اور ایک گروہ ایسا ہو جو صرف دین کا کام سیکھے، یا پھر کوئی ایک گروہ مدینے میں آ کر دین سیکھے، اور پھر دین سیکھ کر جو ہے وہ جا کے اپنی قوم کو سکھائے، اور پھر اسی طریقے سے دین کو آگے پھیلائے۔ سارے لوگ جو ہے وہ دین کو نہ سیکھیں، بلکہ مطلب سارے لوگ سیکھیں، لیکن یہ نہیں کہ سارے صرف دین ہی کو سیکھنے آ جائیں، بلکہ ایک گروہ سیکھے، پھر وہ جا کے اپنی قوم کو سکھائے۔ اور پھر ہم حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ
حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھی کے، ایک انصاری ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی مجلس میں جانے کا جو اہتمام تھا وہ بانٹا ہوا تھا، کہ ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن حضرت عمر جاتے تھے، اور پھر شام میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے سے اس چیز کو جو انہوں نے ایک دن انہوں نے سیکھی ایک دن انہوں نے سیکھی اس کو جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی دنیا بھی نہ چھوٹے، ان کا جو کرنے کے اور کام ہے وہ بھی نہ چھوٹے، اور ان کو دین کا علم بھی جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے۔ اور پھر یہاں پہ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض ہے، اور وہ سیکھے جتنا اس کو مطلب جتنا اس کی ضرورت ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر انسان کو چاہیے جتنا اس کو آتا ہے وہ اس کو آگے پہنچاتا رہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے کوئی عالم ہے تو پھر وہ پہلے اپنی عالمیت جو ہے اس کو پورا کر لے، یا پھر دین کا پورا علم سیکھنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ آگے فارورڈ کرے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کا جتنا علم آپ نے سیکھ لیا اس کو آگے پہنچاتے رہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر تم ایک آیت بھی مجھ سے سیکھ لو تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یعنی انسان اس انتظار میں نہ رہے کہ ہم سارا علم سیکھ لیں گے اس کے بعد پہنچائیں گے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا نا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہم کتنی زندگی ہماری ہے۔ ہم اس انتظار میں ہے کہ ہم پہلے سارا سیکھ لیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہ دی کہ ہم سارا سیکھ سکے، تو ہم پھر اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ تو وہ چیز تو وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو جتنا آپ نے سیکھا ہے اتنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو آگے پہنچاتے رہیں، اور پھر اس چیز کا ویٹ کرنا کہ ہم پورا سیکھ لیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ تمام کا تمام علم سیکھ لیتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، کوئی کسی چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے، تو ہر کوئی سارا علم نہیں سیکھ سکتا۔ تو جس کی سمجھ ہے، کوئی حدیث میں اچھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو حدیث اس کو یاد ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ اور پھر ہماری لاسٹ آیت تھی، اور اس آیت میں جو ہے پھر وہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے کی جو تمام آیتیں، بلکہ ہم اسٹارٹنگ سے بتا رہے ہیں جنگ کے بارے میں کہ جنگ کرو، اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ سے فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دین پھیلاؤ، اور دین جتنا جس کو آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے پھیلا دے، یعنی اور پھر یہ ہے کہ یہ علم کا صدقہ ہے، اگر آپ جتنا آپ کو آتا ہے آپ اتنا آگے پہنچاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور ہمیں کبھی بھی اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہم اتنا سیکھ لیں گے یا ہم پورا سیکھ لیں گے جب ہم اس کو آگے پہنچائیں، بلکہ جہاں تک جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ کی ایبلٹی ہے، تو آپ کو اتنا جو ہے آگے پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام کو اسی طرح سے لیتا رہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا پڑھیں اس کو آگے پہنچاتے رہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ مطلب تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، اور پھر وہ جا کے اپنی قوم کو جو ہے وہ واپس جائے، پھر ان کو سکھائے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی سکھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ جب وہ اپنی قوم کو سکھانے کا مقصد یہ ہو کہ جس طریقے سے انسان، کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی قوم کے، اپنے مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں تو پھر دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ گروہ جو دین سیکھے وہ دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں بچ جائیں۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک عام انسان کے سمجھنے میں اور ایک عالم میں بہت بڑا گیپ ہے، تو اس لیے ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ پہلے ہم عالمہ بن جائیں یا ہم کچھ اور بن جائیں، بلکہ ہمیں جتنا آتا ہے ہمیں اتنا سکھا دینا چاہیے۔ اور کیونکہ آپ جتنا جتنا انسان سیکھتا رہتا ہے اور پھر اس میں شعور آتا جاتا ہے۔ جیسے آپ سپوز کرے کوئی شخص پہلے دن نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پہلے دن اس کو اتنا خشوع، اتنا مزہ تو نہیں آتا، جب وہ پڑھتا رہتا ہے تو پھر آتے آتے اس کو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم نے قرآن اسٹارٹ کیا تھا پڑھنا تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ اتنے دروازے کھولے کہ الحمدللہ جب ہم سوچتے ہیں، میں سوچتی ہوں تو میں پھر حیران ہوتی ہوں کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم قرآن دیکھتے تھے اور ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور بلکہ آپ سب کے علم میں آپ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ رکو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔